تکریت سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اور کوئی بھی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ اطابق زنگی، جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا، اسے بھولا نہیں ہوگا۔ یہ دور عماد الدین زنگی کے عروج کا تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نظام حکومت اس خوبی سے چلایا تھا کہ نظام الملک توسا کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کے فرنگیوں کے خلاف جہادی کارنامے لوگوں میں بہت مشہور تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے برسوں بعد عالم اسلام کو جہاد کا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد دلا دیا تھا۔ نصرانیوں کی وہ طاقت جسے مسلمانوں کے انتشار نے ناقابل شکست بنا دیا تھا، عماد الدین زنگی کے پے در پہ حملوں سے اپنا سابقہ روب و دبدبا کھونے لگی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین زنگی کے ہاں پہنچا تو وقت کا یہ شاہین صفت مجاہد شام سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد کی خوشی کا اظہار کیا اور اسے اپنی فوج میں موضوع عہدہ اور جاگیریں بھی عنایت کیں۔ عماد الدین زنگی نے آئندہ چند سالوں میں شام کے عیسائی مقبوضات اور وہاں کے ملت فروش مسلمان حکمرانوں کے خلاف زبردست مہمات انجام دی۔ ذی الحج 533 ہجری میں اس نے بالبک کا مشہور قلعہ بھی نصرانیوں کے حلیف مسلم امراء سے چھین لیا۔ قلعے پر قبضے کے بعد موصل کی فوج کے افسران ان دشمن امراء کو سولی دینے لگے جو ان کے نزدیک ناقابل معافی تھے۔ عام طور پر زنگی اپنے مخالفین سے اتنا سخت سلوک نہیں کرتا تھا، مگر بالبک کے امراء نے قلعے پر اس افواج کے قبضے سے قبل شہر کے مال و متاع اور ساز و سامان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے تھے تاکہ حریف کو کوئی بھی مالی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے زنگی نے برا فروختہ ہو کر اس حرکت کے ذمہ داروں کو سزائے موت سنا دی، اور اب یہ قیدی سولی کے سامنے کھڑے تھے۔ اس میں ایک خوبصورت امیر بھی اپنے لڑکے کے ساتھ سزا کا منتظر تھا۔ لڑکے کا حسن و جمال چاند کو شرماتا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے بوڑھے باپ نے آگے بڑھ کر زنگی کے سالار امیر یاغسانی سے کہا، تمہیں تمہارے آقا زنگی کا واسطہ، اس سے پہلے مجھے سولی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ نجم الدین ایوب موصل کی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے وہاں پر موجود تھا۔ وہ یہ درد مندانہ جملہ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چونکہ سولی دینے کا ذمہ دار امیر یاغسانی تھا، لہٰذا نجم الدین نے اس قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اس بیچارے کو رہا کر دیا جائے۔ امیر نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اپنے آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور حکم عدولی سے بھی ڈرتا ہوں۔ بے چین نجم الدین عماد الدین زنگی کے پاس جا پہنچا اور اسے یہ سارا قصہ سنا کر قیدی باپ بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ زنگی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی نجم الدین کی شرافت اور رحم دلی سے خوش ہو کر اسے بالبک کا جاگیردار بھی بنا دیا۔ بالبک لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں قدیم مذاہب کے عبادت خانے اور بلند و بالا ستونوں پر عجیب و غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی اسی شہر میں بتائی جاتی تھی۔ دمشق سے حمص جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شام کا سرد ترین علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ اس کی آبادی ایک مضبوط فصیل سے گھری ہوئی تھی جس کے مغربی کونے پر بالبک کا تاریخی قلعہ تھا۔ شہر کے اطراف میں میلوں دور تک سرسبز کھیتوں اور خوشنما نخلستانوں کا سلسلہ تھا جنہیں لبنان کے پہاڑوں سے نکلنے والا چشمہ راس العین سیراب کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب یہاں بہت خوش تھا۔ اس صحت بخش پرفضا مقام میں اس کا نونہال یوسف خوب پروان چڑھ رہا تھا۔
نجم الدین شروع سے ہی اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ادھر عماد الدین زنگی نصرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، جو بالبک سے صرف 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا حاکم نصرانیوں کا حلیف تھا۔ زنگی کے نزدیک اس کا وجود نصرانیوں سے کم خطرناک نہیں تھا۔ زنگی اس سے پہلے بھی دمشق پر زور آزمائی کر چکا تھا، مگر اس کی مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ تاہم بالبک جیسے مضبوط قلعے کو اپنی آخری سرحدی چوکی بنانے کے بعد وہ کسی بھی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ 534 ہجری میں عماد الدین کو دمشق کے حاکم جمال الدین کی موت کی خبر ملی۔ دمشق میں تھوڑی ہی مدت میں کئی حاکم تبدیل ہو چکے تھے۔ تاج الملک نے 526 ہجری تک، شمس الملوک اسماعیل نے 529 ہجری تک اور محمود شہاب الدین نے 533 ہجری تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین محمد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال فوت ہو گیا۔ زنگی کو جو ہی اس کی موت کا پتہ چلا، اس نے پسو پیش کیے بغیر دمشق کا محاصرہ کر لیا، مگر جمال الدین کے بیٹے مجیر الدین نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتے ہی زنگی سے مقابلے کے لیے عیسائی قلعے داروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ زنگی نے نصرانیوں کی آمد کی اطلاع پا کر محاصرہ اٹھا لیا اور اس طرح یہ مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال اس نے دوبارہ پھر سے دمشق پر حملہ کیا، مگر یہ بھی کوشش ناکام رہی۔ دمشق پر مجیر الدین کی حکومت 549 ہجری تک برقرار رہی۔ اس کے اور اس کے باپ کے دور میں سارا انتظام ان کے نائب معین الدین کے پاس رہا، جو 544 ہجری میں فوت ہوا۔ بالبک پر قبضے کے بعد کئی سالوں تک عماد الدین زنگی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں مصروف رہا اور اسے نصرانیوں کے خلاف فوج کشی کا موقع نہ مل سکا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا کام ادھورا ہے، مگر اس سے پہلے عراق کی سرحدوں کو لاحق خطرات کا ادراک بھی ضروری تھا۔ چند سال بعد جب وہ الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلا ہدف اوڈیسیا کی عیسائی سلطنت تھی، جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تمام عیسائی ریاستوں سے وسیع تھی۔ دریائے فرات کے مشرق میں یہ البیرا، سروج اور کرادی سے ماردین کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ روحا اس کا مرکز تھا۔ دریا کے مغرب میں یہ تل باشر، عین تاب اور عزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حاکم جوسلین دوئم، جو اپنے باپ جوسلین اول کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا، ایک درندہ صفت انسان اور نہایت شدید قسم کا عیسائی تھا۔ اسلام دشمنی اس کی رگوں میں شامل تھی۔ اس کے سپاہیوں کی لوٹ مار اور دہشت گردی سے گرد و نواح کی اسلامی آبادیاں سخت پریشان رہتی تھیں۔ عماد الدین زنگی نے اوڈیسا کے مرکز روحا پر حملے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کی اہمیت اور مضبوطی سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کی بجائے اس نے دیار بکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں پر ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جوسلین، جو کہ عماد الدین کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ اب وہ بھی روحا کو چھوڑ کر تفریح کے لیے اپنی جاگیر الباشر چلا گیا۔ جاسوسوں نے فوراً یہ اطلاع زنگی کو پہنچائی اور وہ بجلی کی طرح کردستان سے روحا کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچا۔ زنگی نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اعلان کیا، میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا صرف وہ کھائے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سپاہی زنگی کے حملے کی تیزی سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ امیر کے شانہ بشانہ حملہ آور ہونا ہنسی کا کھیل نہیں، اس لیے سب چپ رہے۔ صرف ایک امیر اور ایک لڑکے نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کسی نے لڑکے کو جھڑکا کہ تیرا وہاں کیا کام؟ زنگی نے ٹوک کر کہا، رہنے دو، باخدا مجھے اس کے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اگلے دن روحا کے دروازے پر حملہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے زنگی، اس امیر اور اس لڑکے نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ ادھر سے ایک نائٹ نے پہلو سے آ کر زنگی پر وار کیا، مگر امیر نے یکدم سامنے آ کر زنگی کو بچا لیا اور خود شہید ہو گیا۔ اس کی شجاعت دیکھ کر پوری فوج میدان میں کود پڑی۔ شہر کا سختی سے محاصرہ کرنے کے بعد 28ویں دن
منجنیکوں کے ذریعے فصیل کو توڑ دیا گیا۔ اسلامی فوج روہا میں داخل ہو گئی اور شدید جنگ کے بعد اس پر قابض بھی ہو گئی۔ عماد الدین زنگی نے شہر والوں سے نہایت فیاضانہ سلوک کیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ شاندار فتح 6 جمادی الثانی 539 ہجری کو نصیب ہوئی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر مورخین اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس پر انتہائی خوشیاں منائی گئی اور زنگی کا نام بغداد کے خطبے میں شامل کیا گیا۔ روہا کے ہاتھ سے نکل جانے پر عیسائی دنیا ششدر رہ گئی۔ عیسائی مورخین نے اسے شام کی صلیبی سلطنت کے زوال کا پہلا قدم قرار دیا۔ ایک یورپی تاریخ دان مچارڈ لکھتا ہے، یروشلم اور دوسرے شہروں کے نصرانیوں نے عزاز کی فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے۔ دریائے فرات کے کناروں سے آنے والی منحوس خبروں نے انہیں اور بھی ڈرا دیا۔ حضرت مسیح کی قبر اور پہاڑ سے ان پر بجلی بھی گری۔ ایک دمدار ستارہ نظر آیا اور شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ مشرق کے نصرانیوں نے یقین کر لیا کہ آسمان ان کا مخالف ہو گیا ہے اور ان پر ہیبت ناک مصائب آنے کو تیار ہے۔ اس شکست سے پریشان ہو کر پادریوں نے ایک نئی صلیبی جنگ برپا کرنے کے لیے جوشیلی تقریریں شروع کر دی۔ شاہان یورپ نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کیے، مگر فوری طور پر وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پر نصرانیوں کی مزید جارحیت کا راستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی حیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ 60 سال کے تھکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے شاید اجنبی تھا۔ نصرانیوں کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5 ربیع الثانی 541 ہجری کی شام وہ ابر کے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غدار غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ زنگی کی شہادت نے مسلمانوں کو جس قدر بے چین کیا، عیسائی اتنے ہی زیادہ خوش تھے۔ مچارڈ کے بقول اس کی موت کی خبر سے نصرانیوں نے اپنی شکستوں کا غم دور کیا اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا گویا مسلمانوں کی ساری طاقت یکدم زمین بوس ہو گئی ہو۔ عماد الدین زنگی بڑا بہادر، شریف اور جنگجو انسان تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک سپاہی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو زنگی کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ جو ہی اس کی نگاہیں اس شیر نر سے چار ہوئیں، خوف کے مارے وہیں دم توڑ گیا۔ زنگی جو ایک معمولی سا سپاہی تھا، اپنی اولاد کے لیے ایک وسیع ملک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے القدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی کی موت کی خبر نے بالبک کے در و دیوار بھی ہلا ڈالے تھے۔ نجم الدین ایوب اس کے عواقب سے بے خبر نہ تھا۔ اپنے اندازے کے عین مطابق اس نے دیکھا کہ اتابک زنگی کی سلطنت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین محمود زنگی کے پاس آ گئے، جبکہ موصل میں اس کا بڑا بیٹا سیف الدین غازی مستقل حکومت کا دعوے دار بن گیا۔ ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش کے دوران موقع پا کر دمشق کے حکمران نے بالبک کا محاصرہ کر لیا۔ نجم الدین نے اپنے آقا زادوں سے کمک طلب کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نجم الدین ایوب کو اتابک زنگی کی موت کا شدید ملال تھا، سو اس کے بیٹوں میں تقسیم شدہ سلطنت سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بالبک کے لیے کسی کمک کا انتظار بے سود ہے، کیونکہ اتابک زنگی کے جانشینوں کو باہم محاذ آرائی سے قطعاً فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر بالبک حاکم دمشق کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے اس نے دمشق میں ایک مکان اور نواحِ شہر میں 10 دیہاتوں کی جاگیر حاصل کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی شیرکو کو زنگی خان زادے کے ساتھ ہی وابستہ رکھنا پسند کیا۔